السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے ایریا سے اب واپس اپنی منزل کی جانب گامزن ہوں، اور باذن اللہ کل سے سورۃ الحج ہم نے شروع کرنی ہے ایز اے نیو کورس۔ میں اپنی نئی بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کلاس کا حصہ بنیں۔ سورۃ الحج قرآن کریم کے عجائبات میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے اسے سورۃ عجوبہ کا بھی نام دیا ہے، یعنی حیران کن حقائق سے مالا مال صورت۔ قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے نام پر ہے، یعنی حج کے نام پر۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں بقیہ ارکان میں سے کسی رکن کے نام پر صورت نہیں ہے۔ مثلاً صورت شہادت نہیں ہے، شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر کوئی صورت کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح صلاۃ کی صورت نہیں ہے، صوم کی صورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی صورت نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج ہے، اور اس میں حج کے احکام و مسائل، قربانی کے احکام و مسائل، گوشت کی تقسیم کے احکام و مسائل، ایام النحر کے احکام و مسائل کا تفصیلی بیان ہے۔ حیران کن یہ بھی ہے کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں چیزیں دو پائی جاتی ہیں، ڈبل۔ جیسے صورت میں سجدے 2 ہیں، سورج کے حصے 2 ہیں، مکی بھی اور مدنی بھی۔ کچھ حصہ مکی آیات پر ہے، کچھ حصہ مدنی آیات پر ہے، کچھ آیات سفر میں نازل ہوئی، کچھ آیات حضر میں نازل ہوئی، کچھ دور امن میں نازل ہوئی اور کچھ دور جنگ میں۔ ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی، محکم بھی ہے، متشابہ بھی۔ اس کی فضیلت میں ابو داؤد کے ریفرنس سے 2402 اور احمد، ترمذی، حاکم، ابن مردودیہ اور بہقی نے اپنی سنن میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضلت سورۃ الحج علی سائر القرآن بسجدتین، کیا سورۃ الحج کو سارے قرآن پر 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، فمن لم یسجدہما فلا یقرأہما، جس نے یہ نہیں کرنے وہ انہیں پڑھے ہی نہ۔ یہی وہ صورت ہے کہ سجدوں کی تعداد جب بیان کی جاتی ہے تو اسی صورت میں بعض 2 سجدوں کو شمار کرتے ہوئے آیات سجدہ 15 اور بعض 1 کو شمار کرتے ہوئے قرآن میں 14 مقامات سجدہ بتاتے ہیں۔ 14 یا 15 کا فرق بھی اسی وجہ سے ہے۔ 2 چیزوں کے حساب سے دیکھیں تو جہاں سجدے بھی 2 آئے ہیں، وہیں کچھ آیات بھی تکرار کے ساتھ آئی ہیں۔ جیسے آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الحج کی آیت 3 میں بھی یہی ہے اور سورۃ الحج کی آیت 8 بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ لقمان کی آیت 20 بھی بالکل یہی الفاظ ایسے کیسے ہیں۔ اور اسی طرح نعم المولا و نعم النصیر، سورۃ الحج کی آیت 78 میں بھی آیا، اور اس سے پہلے سورہ انفال کی آیت 40 میں بھی آیا۔ یہ تکرار مہمات میں سے بھی ہے اور عجائبات میں سے بھی ہے۔ یا ایھا الناس سے سورت کا آغاز جہاں انتباہ بھی ہے، وہاں بنی نوع انسان کے لیے پیغام عام بھی ہے، اور یہ لفظ الناس اس ایک صورت میں تقریباً 16 بار آیا ہے۔ لوگوں کو بار بار جھنجھوڑا گیا، خبردار کیا گیا، اور اس کے ساتھ قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے کہ وہ منظر کہ جس وقت حاملہ مرضیہ اپنے بچے سے بے پرواہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی رنگینی، رونق، روانگی سب تباہ و برباد، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ آخرت کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے نوع انسانی کو تقویٰ کی تکرار کے ساتھ تلقین کی گئی۔ تقویٰ ایمان کی معراج ہے، اور اہل ایمان کا دفاع اللہ کرتا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کا دفاع تو اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے رویے کی مذمت کی گئی جو خوشحالی میں تو اللہ اللہ اور بدحالی میں واویلا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بتا دیا گیا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، توحید کا اس بات ہے، شرک کا رد ہے، حج کا اعلان بزبان ابراہیم علیہ السلام ہے، قربانی شاعر اللہ کا احترام ہے، علم اور عالم کا مقام ہے، اور اس سب کا مقام دل ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ جس کو تقویٰ کی بات سمجھ نہ آئے وہ ہلاک شدہ اقوام کے احوال سے خبردار ہو جائے۔ اس صورت میں بہت ساری ہلاک شدہ بستیوں کا بیان بھی ہے، اور کس کی بادشاہی طغیانی کتنی چلے گی، کیونکہ الملک یومئذ للہ، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ توحید کی پائیداری، شرک کی تباہ کاری مثالوں سے سمجھائی گئی۔ سورت کا آخر عبادت، ہجرت، استقامت اور فلسفہ جہاد کے پیغام کے ساتھ ہے۔ تو آئی تھنک یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں کہ جس کو ہر ایک سننا، پڑھنا، سمجھنا چاہے۔ میری بہنیں کسی بھی پوزیشن پر ہیں، ہاؤس وائف، ورکنگ وومن، میرڈ، ان میرڈ، بچیاں، بزرگ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جسٹ ایک نمبر پر وائس میسیج میں اپنا اور اپنے سٹی کا نام بتائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے واٹس ایپ کلاسز کے گروپ میں ایڈ کر دوں گی، جہاں آپ کو زوم کلاس کا لنک ملے گا، جس کے تھرو ہم لائیو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے، پڑھ اور پڑھا سکیں گے، سمجھ اور سمجھا سکیں گے۔ تو نمبر نوٹ کر لیں، 031166444949۔ سورۃ الحج کا پہلا سبق آغاز ہو رہا ہے 12 ستمبر بروز منگل، نماز فجر کے بعد پاک ٹائم 5:30 بجے سے۔